بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کی غلطیاں۔ اس کتاب کے اگلے پارٹ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور 45 پیج ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیے تھے۔ آگے سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے انتخاب آپ کی آزادی۔ ٹھیک ہے، یعنی چوائس جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ خوش رہنے کا انتخاب کرنا یا غمگین رہنے کا انتخاب کرنا، اس کی چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اب بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ ناخوش رہنے کا انتخاب آپ کا اپنا نہیں ہے، تو آپ مندرجہ ذیل واقعات پر ذرا غور کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی ناخوش رہنا ہمارا انتخاب ہے، ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم ناخوش رہیں۔ یہ جو ہے وہ مقدمہ بنایا جا رہا ہے وائن ڈبلیو ڈائر کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آیا اس بات پر کہ آپ خود اپنے آپ کے طور پر ناخوش رہتے ہیں، تو ذرا ان واقعات کا مطالعہ کریں۔ ہر بار جب آپ ناخوش ہوتے ہیں تو دراصل آپ کچھ اس طرح کے برتاؤ کے ماتحت ہوتے ہیں جو آپ کو ناخوشگوار لگتا ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر شاید آپ اپنے آپ کو کافی دیر کے لیے کمرے میں بند کر لیتے ہیں، یا گھر سے باہر ہجوم میں خواہ مخواہ نکل جاتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا کھانا بھی چھوڑ دیتے ہوں، یا اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے بد مزہ کھانا کھانے لگتے ہوں۔ غور کریں کہ آپ ناخوش ہو کر اپنے آپ کو اس وقت تک سزا دیتے رہتے ہیں جب تک آپ کے ناخوشگوار احساسات ختم ہو کر خوشگوار احساسات پیدا نہ ہو جائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کتنے لمبے عرصے تک اس سزا کے دور کو جاری رکھتے ہیں؟ بالآخر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر ہی لیتے ہیں۔ لہٰذا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنی دیر میں کنٹرول کر لیتے ہیں، اور خوش رہنے کے انتخاب سے پہلے آپ کو کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ اپنے اس پریشانی پر، اس غصے پر قابو خود پاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اگر اتنی دیر نہ لگاتے، بلکہ شروع ہی میں اپنے آپ کو اس بات پر قائل کرتے اور خوشی کا انتخاب کرتے بجائے اس کے کہ غم اور دکھ اور پریشانی کا انتخاب کرتے، تو آپ کو اتنی دیر تک اس درد سے گزرنا نہیں پڑتا۔ آگے لکھتے ہیں کچھ لوگ اپنے لیے مستقل طور پر پاگل رہنے کا انتخاب کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ وہ اپنے آپ کو بس چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ہار جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو احساس محرومی کی علامت بنا لیتے ہیں، کیونکہ خوش رہنے سے حاصل ہونے والے فائدے سے زیادہ انہیں اس بات سے زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان پر ترس کھاتے رہیں اور وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتے رہیں۔ اصل بات دراصل یہ ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنے لیے خوشیوں کا انتخاب کی صلاحیت کتنی رکھتے ہیں، یا پھر ناخوش ہونے کا انتخاب کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جس طرح آپ ناخوش ہونے کے بجائے خوشی کے انتخاب میں آزاد ہیں، بالکل اسی طرح آپ اس معاملے میں بھی آزاد ہیں کہ چاہیں تو اپنے لیے بھرپور فاتح شخص کے برتاؤ کا انتخاب کریں، یا چاہیں تو ایک شکست خوردہ شخص کے برتاؤ کا انتخاب کریں۔ اپنے آپ کو آپ اچھا سمجھیں، یا اپنے آپ کو آپ بہت ہی مظلوم اور جو بہت شکستہ دل، غمگین یہ سمجھیں۔ یہ دونوں چوائسز آپ کی اپنی ہیں۔ آگے لکھتے ہیں انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگلی ہیڈنگ، اگر آپ آج کے دور میں گاڑی چلاتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کئی مرتبہ ٹریفک جام کی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں۔ کیا آپ فوری غصے میں آ جاتے ہیں اور دوسرے ڈرائیوروں کو اول فول بکنے لگتے ہیں، یا پھر ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو غصہ دکھاتے ہیں اور کسی پر بھی یا ہر ایک پر اپنا غصہ اتارتے رہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتے ہیں کہ ٹریفک جام کو ایک طرح سے آپ کو اس نے جہنم میں پھنسا دیا ہے، اور یہ کہ ٹریفک جام میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے؟ اگر ایسا ہے تو دراصل آپ ان سب باتوں کو سوچنے اور اسی طرح کے برتاؤ کے عادی ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کچھ اور سوچیں
ٹھیک ہے، اور کچھ اور کریں، یعنی جب آپ ٹریفک میں پھنس جائیں تو آپ دوسری بات بھی سوچ سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ روزانہ ٹریفک جام کے دوران کوئی ناول پڑھ سکتے ہیں، انگلش لینگویج کا کورس کر سکتے ہیں، موسیقی سن سکتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت یاد کر سکتے ہیں، سورت یاد کر سکتے ہیں، اپنے دن بھر کے اہم واقعات کو اپنے ذہن میں دہرا سکتے ہیں، مستقبل کا کوئی پلان بنا سکتے ہیں، 30 سیکنڈ کے لیے غصہ روکنے کی مشق کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ساتھیوں سے بات چیت کر سکتے ہیں، کسی سوشل مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ٹریفک کو برداشت کرنا نہیں سیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ نیا سوچنا اور نیا برتاؤ سیکھ رہے ہیں، جو کہ پہلے پہلے آہستہ آہستہ ہوگا اور پھر آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور آپ پرانی شکست خوردہ تکلیف دہ عادت کی بجائے نئی صحت مندانہ عادت سیکھ جائیں گے۔ ہر معاملے میں اگر آپ اپنے ذہن کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس طرح آپ اپنی نگاہ میں اہم ہو جائیں گے۔ ایسا کرنے میں ضرور کچھ وقت تو لگے گا، لیکن آپ اپنے آپ سے نئے طریقے سے بات کرنا سیکھ سکتے ہیں اور نئے برتاؤ کے عادی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر فیصلہ آپ کر چکے کہ آپ بے سکون اور بے چین نہیں رہیں گے۔ آپ صحت مندانہ نئی سوچ اور نئے احساسات کے انتخاب کے ذریعے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان احساسات کو بدل ڈالیں جو آپ کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور آپ میں شکست خوردگی کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی تجربے اور مشکل سچویشن کے لیے لطف اندوز ہونے اور چیلنج کے احساسات کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بیکار اور بدمزہ پارٹی اور میٹنگ کے دوران آپ نئی سوچ اور نئے احساسات کا انتخاب کرنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ جب آپ بوریت محسوس کرنے لگیں تو آپ ذہن کو کسی دوسرے خوشگوار کام میں لگا سکتے ہیں۔ آپ موضوع یا کام کو بدل سکتے ہیں، آپ کوئی کہانی لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے بچپن میں جو پہاڑے یاد کرتے تھے اس میں سے کوئی ایک پہاڑا بھی یاد کر سکتے ہیں، مشکل پہاڑا، 17 کا پہاڑا۔ اپنے ذہن کو سرگرم عمل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں اور واقعات کے بارے میں نئے طرز پر سوچیں، اور اس طرح سوچیں کہ وہ سوچیں آپ کے لیے کام کرنا شروع کر دیں۔ اپسیٹ ہونے کے بجائے یہ سوچیں کہ آپ قابل قدر شخص ہیں، جو کسی ایسے شخص یا واقعے سے اپسیٹ نہیں ہو سکتے جو آپ کی زندگی میں غیر اہم ہو۔ واقعہ آپ کو اپسیٹ نہیں کر سکتا۔ اپنے ذہن کو حالات اور واقعات پر سوچنے کی کھلی چھٹی نہ دیں، بلکہ اپنے ذہن کو اپنے لیے استعمال کریں۔ تھوڑی سی مشق کے بعد آپ یقیناً اس قابل ہو جائیں گے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ اپنے آپ کو اپسیٹ ہونے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا جناب اس بات کی طرف توجہ دلانا کہ آپ سوچنے کا انتخاب خود کر سکتے ہیں، اور وہی سوچ آپ کے اندر دراصل احساسات اور جذبات پیدا کرتی ہے، اور وہی احساسات اور جذبات آپ کا رد عمل ڈیولپ کرتے ہیں۔ آپ سوچوں کو کنٹرول کر کے اپنے اس احساسات اور جذبات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، جس سے آپ کا بیہیویئر بہتر ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا موضوع جو ہے ایک نئی ڈائریکشن میں چلا گیا۔ موضوع اصل میں وہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی سوچوں کو کنٹرول کریں، ایک نئی ہیڈنگ کے ساتھ۔ ایک اہم سوال کہ قسمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا ہماری زندگی میں مسئلہ رہتا ہے کہ ہم قسمت کے آگے آ کر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب باتیں تو قسمت کا حصہ تھیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ سوچ دراصل ایک غلط سوچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس اگلے ٹاپک میں یہ انالائز کرنے جا رہے ہیں کہ اصل میں قسمت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرح کئی لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر خدا ہی ہر چیز کرتا ہے اور خدا ہی ہے جو میری زندگی میں ہونے والی تمام چیزوں کے فیصلے کرتا ہے، تو پھر میرے پاس عمل کا انتخاب کہاں ہے؟ یعنی ہر کام، ہر فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تو میں جو کام کرتا ہوں اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں؟ یہ سوال آتا ہے۔ میری زندگی تو اس کے کیے ہوئے فیصلوں کی پابند ہے۔ اگر میری زندگی میں ہونے والی تمام پریشانیاں
اور مسائل خدا کی طرف سے ہوں تو پھر میرے پاس ان سے نمٹنے اور انہیں حل کرنے کے لیے کیا انتخاب ہوگا، کیا چوائس ہوگی؟ جب سب کچھ کا فیصلہ میرے لیے خدا ہی کرتا ہے تو پھر میں اپنی قسمت کیسے بنا سکتا ہوں؟ ہم کہتے ہیں نا کہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اس بنیادی فلسفے کو سامنے رکھیں تو جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے، اچھا یا برا، وہ دراصل خدا ہی کر رہا ہے۔ یہ ہماری ایک نارمل سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آگے کیا بات لکھتے ہیں۔ بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے وہ سب خدا کے حکم سے ہوتا ہے اور خدا ہی کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کیا ہم سب اس پر یقین نہیں رکھتے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہی ہوتا ہے؟ آئیے اس بات پر غور کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کو لوگوں کی قسمت لکھنے کا اختیار دے دیا جائے، ٹھیک ہے؟ ایک ایگزامپل ہے، آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ لوگوں کی قسمت لکھیں کہ وہ زندگی کیسے گزاریں گے۔ یعنی آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی قسمت لکھیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ ان کی قسمت کیسے لکھیں گے، کیسی قسمت لکھیں گے؟ آپ یقیناً ان کی قسمت میں سکھ، خوشیاں اور سکون لکھیں گے۔ کیا آپ ان کی قسمت میں کینسر، طلاق، بے وقت کی موت لکھیں گے؟ کیا آپ کسی کی قسمت میں اس طرح لکھیں گے کہ اس کا کاروبار تباہ ہو جائے اور وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے مر جائے؟ کیا آپ کسی شادی شدہ جوڑے کے 8 سال کے بعد ہونے والے بچے کی 2 سال بعد موت اس کی قسمت میں لکھیں گے؟ یقیناً نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ آپ سب لوگوں کی قسمت میں ایک پرفیکٹ لائف لکھیں گے۔ اب فرض کریں کوئی شخص ایسا ہے کہ جس سے آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں یا جس سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اب اگر آپ کو اس کی قسمت لکھنے کا اختیار دے دیا جائے تو کیا آپ اس کی قسمت میں ساری دنیا کے دکھ اور درد لکھ دیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ کا اس سے جھگڑا ہے، تب بھی آپ اس کی قسمت میں خراب چیزیں لکھنا پسند نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو اپنے بچوں کی قسمت لکھنے کا اختیار دے دیا جائے تو آپ ان کی قسمت میں کیا لکھیں گے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی اولاد کی قسمت لکھیں تو اب آپ ان کی قسمت میں کیا لکھیں گے؟ یقیناً آپ ان کی قسمت میں خوشیاں، مسرتیں اور آسانیاں لکھیں گے۔ خدا جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ تمام قوتوں کے ساتھ با اختیار ہے اور وہ غلطی کرنے والا نہیں ہے۔ اس تناظر میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہماری قسمتیں لکھ رہا ہے تو پھر آپ کے خیال میں اسے ہماری قسمت کیسے لکھنی چاہیے، کیسی قسمت لکھنی چاہیے؟ آپ جو کہ مکمل نہیں ہیں، طاقتور نہیں ہیں اور ہر لحاظ سے با اختیار بھی نہیں ہیں، اور اپنی اچھی اور بری خوبیوں کے ساتھ اگر لوگوں کی قسمت لکھیں تو اس میں خوشیاں اور مسرتیں لکھیں، اور وہ خدا جو سب سے بڑی طاقت اور اختیار کا مالک ہے اور اعلیٰ صفات کا حامل ہے، جب وہ انسانوں کی قسمت لکھے تو دکھ، بیماریاں، بے وقت کی موت، کینسر، بے چینی، ڈپریشن، حسد، غربت، افلاس، بھوک اور جہالت جیسے مسائل لکھے جو کہ آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بات کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ کسی کے گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کو طلاق ہو رہی ہے، کوئی ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہی ہے، کہیں قحط ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کسی کو کینسر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کی زندگی میں ساس زہر گھول رہی ہے، کسی کی زندگی میں بہو سوہان روح بن گئی ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے تو کسی کے والدین ظالم ہیں، کسی کے ہاں پیدائشی طور پر ذہنی یا جسمانی نقص کا حامل بچہ پیدا ہو رہا ہے، کہیں پولیو ہے، کہیں ڈینگی وائرس ہے، کہیں کرونا ہے، کہیں لوگ مر رہے ہیں، کسی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، کوئی بغیر شادی کے دنیا سے جا رہا ہے، کسی کا بزنس تباہ ہو رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ سب قسمت خدا لکھ رہا ہے؟ میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ، لیکن
سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کس قسم کا پالنے والا ہے، یہ کس قسم کا خیال رکھنے والا ہے، یہ کس قسم کا نگہبان ہے۔ یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، میرے منہ میں خاک۔ کیا آپ حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ خدائے مہربان اور رحیم اس قسم کی قسمت لکھ سکتا ہے؟ اگر خدا حقیقت میں ہماری قسمت لکھتا تو آپ کے خیال میں وہ کس طرح کی قسمت ہم انسانوں کی لکھتا؟ آپ اپنے بچوں کی قسمت کیسے لکھتے؟ اگرچہ کہ آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہوں، آپ کا کہنا نہ مانتے ہوں، ان سب کے باوجود آپ ان کی قسمت اچھی ہی لکھتے ہیں۔ اگر خدا بھی ہماری قسمت لکھتا تو کیسی لکھتا؟ مگر آج کل جس قسمت کا ہم سب کو سامنا ہے وہ کیسی ہے؟ کیا آپ اب بھی حقیقت میں یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر بیٹھا ہماری ایسی قسمت لکھ رہا ہے، اس کو یہ پرابلم دے دو، اس کو وہ پرابلم دے دو؟ ایسے دیکھو تو آج کل وہ صرف لوگوں کو پرابلم ہی بانٹ رہا ہے، کیونکہ کوئی ایک بھی فیملی ایسی نہیں ہے جس کے ہاں پرابلم نہ ہو۔ تو کیا ساری پرابلم خدا ہماری قسمت میں لکھ رہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہم برا محسوس کر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کسی نہ کسی کو ٹھہرا دیں۔ میں غصے میں ہوں تمہاری وجہ سے، میں اپسیٹ ہوں اس کی وجہ سے، میری زندگی میں ایسا ان لوگوں کی وجہ سے ہوا، اس واقعے نے جس کے ذمہ دار وہ تھے میری زندگی میں طوفان برپا کر دیا۔ اور جب ہمیں ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے کوئی بھی نہیں ملتا تو ہم بڑی آسانی اور ڈھٹائی سے تمام چیزوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو فوری طور پر ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں رہا۔ لہٰذا سب چیزوں کا ذمہ دار اسے ہی ٹھہرا دو اور سب چیزوں کا الزام خدا پر ڈال دو۔ یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے، اور سب چیزوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہراتے ٹھہراتے ہم اس سے ناراض بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنی تمام تر پریشانیوں کا ذمہ دار خدا کو سمجھیں گے تو یقیناً اس سے ناراض بھی ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خدا سے ناراض ہیں اور خدا پر غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا خدا ہے، ہم نہیں مانتے ایسے خدا کو۔ جب آدمی دکھ اور تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا لے تو اس سے نعوذ باللہ ایسے ہی کلمات نکلتے ہیں۔ خدا نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ وہ میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا کر خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں اور خدا سے اپنے تعلق کو خراب کر لیتے ہیں۔ اس کا شکر ادا کرنا اور اس سے محبت کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ اس کے بارے میں ضرور سوچیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اچھا بھی اور برا بھی، وہ دراصل ہماری اپنی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم کیوں اس کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرائیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت ہم بھلے اور برے کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرا دیتے ہیں، اس وقت تبدیلی لانے کے لیے اور برے کو ٹھیک کرنے کے لیے، غموں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے بذات خود ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اسی لیے خدا ہی ان سب کو اب ٹھیک بھی کرے گا، اور پھر ہر وقت اس سے ٹھیک ہونے کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود تمام معاملات سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اکثر معاملات میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کی مرضی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ غور سے دیکھنے پر پیش آنے والے مسائل ہمارے ہی کاموں کا نتیجہ نظر آتے ہیں۔ مسائل دراصل ہم خود پیدا کرتے ہیں، اس لیے انہیں حل بھی ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ خدا پر مسائل کی ذمہ داری ڈالنے کے بجائے ہمیں ہر مسائل کی ذمہ داری خود قبول کرنا ہوگی۔ خدا آپ کو ان مسائل کے حل کرنے کی توفیق، قوت اور ہمت عطا فرمائے گا، اور آپ کے ذہن میں مناسب حل خیال کی صورت میں ڈالے گا، لیکن معاملات کو حل کرنے کے لیے عملی اقدام تو آپ کو خود ہی اٹھانا ہوں گے۔ آپ کو اپنے ہر معاملے، ہر عمل اور ہر عمل کے نتیجے کی ذمہ داری خود قبول کرنا ہوگی۔ ہم جیسا بوتے ہیں ویسا ہی کاٹتے ہیں۔
جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بھرے گا۔ یہ بات ہمیں الٹی طرف سے سوچنا ہوگی۔ آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ہم جو فصل کاٹ رہے ہیں وہ ہماری ہی بوئی ہوئی ہے۔ بڑے تناظر میں اگر ہم نے نہیں بوئی تو ہمارے بڑوں نے ضرور بوئی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسمت کیا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میری آج کل بیڈ لک چل رہی ہے۔ کیا قسمت بھی کچھ ہوتی ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ بہت لکی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ گڈ لک ہوتی ہے، اور میرے ساتھ ہمیشہ بیڈ لک ہی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی میری لک ٹھیک نہیں چل رہی، ابھی میرے ستارے گردش میں ہیں، جب میری لک ٹھیک ہو جائے گی تو اپنے آپ ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اب اس کو ہمیں ریزولو کرنا ہے۔ اس بات، اس سلسلے میں ہمیں اپنے ذہن کو مکمل صاف کرنے کی ضرورت ہے اور قسمت کو نئے انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ہر عمل 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم اگلی کلاس میں، یعنی اب قسمت کو ہم کس انداز سے سوچیں کہ یہ جو ہمارے کرائسس ہیں ذہنی، اور جس کی وجہ سے ہم بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کی ذمہ داری خدا پہ ڈال دیتے ہیں اور خود اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی جانب سے عمل نہیں کرتے، اس فلسفی کو درست کیسے کیا جائے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔